نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ازواج مطہرات میں سے ام المومنین ام سلمہ کا ذکر شروع کیا تھا اور اسے مکمل نہیں کر پائی تھی وقت کی کمی کی بنا پہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ اسے مکمل کر سکوں۔ ام المومنین ام سلمہ کی زندگی کے شروع کے حالات، ان کا اسلام لانا اور پھر ان کی ہجرتیں، ان کی قربانیاں، ابو سلمہ کا شہادت پانا، یہ تمام واقعات پچھلے پروگرام میں عرض کیے تھے۔ آج جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا، جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو نکاح کا پیغام بھیجا، اور جس شخص کو بیچ میں ڈالا تھا آپ نے، ان کو ام سلمہ جواب دیتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، 3 باتیں ہیں جن کی بنا پر میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں بہت غیور ہوں، اور تیسری بات یہ کہ میں بچوں والی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس شخص کو یہ جواب دے کے بھیجا کہ اگر تم عمر رسیدہ ہو تو میں تم سے زیادہ معمر ہوں، اور کسی عورت کے لیے یہ عیب کی بات نہیں کہ وہ اپنے سے بڑی عمر کے شخص سے شادی کرے۔ تمہارے یتیم بچے اللہ اور رسول کے ذمے ہیں، یعنی ان کی خبرگیری اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور ان کے رسول، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری غیرت جو ہے وہ زائل کر دے۔ یہ جواب لے کے وہ شخص جب آئے تو پھر ام سلمہ نے حامی بھری، ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی زینب کو دودھ پلا رہی ہیں۔ آپ واپس چلے گئے، اور پھر 2-3 بار ایسا ہی ہوا کہ آپ تشریف لاتے اور حضرت ام سلمہ اپنی بچی کے خبرگیری میں مصروف ہوتی، تو آپ واپس چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک صحابی جو کہ ان باتوں کو جانتے تھے، یاسر بن عمار،
وہ آئے اور انہوں نے بچی کو لیا اور اسے قبا میں ایک دائی کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے دودھ بھی پلائے اجرتاً، جس طرح قاعدہ تھا وہاں کا، اور بچی کی خبرگیری بھی کرے۔ جب یاسر لے گئے تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بچی موجود نہیں، تو پوچھا کہ زناب کہاں ہے، زناب کہاں ہے؟ ان کا نام بچی کا زینب تھا، لیکن آپ نے پیار سے اسے زناب کہا۔ تو ایک عورت جو حضرت ام سلمہ کے پاس اس وقت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اسے یاسر لے گئے ہیں اور اس کے لیے ایک دایا مقرر کر دی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے اس گھر میں حجرے میں لے گئے جو آپ نے پہلے زینب بنت خزیمہ کو دیا تھا، جس میں وہ رہا کرتی تھی، اور ان کا انتقال ہو چکا تھا، اسی دوران ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں ام سلمہ کو لے آئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس گھر کا جائزہ لیا تو اس میں نے چند چیزیں پائیں، اور ایک گھڑا تھا پانی کے لیے، لیکن جب میں نے اس میں جھانک کے دیکھا تو اس میں پانی کی جگہ جو تھے، ایک چکی تھی، ایک دیگچی اور ایک ہانڈی۔ یہ 4 چیزیں میں نے اس حجرے میں پائیں۔ تو میں نے پھر گھڑے میں سے کچھ جو لیے اور دیگچی میں ڈال کے انہیں پکایا۔ پکانے کے بعد ہانڈی میں سے چربی نکال کر اسے مرغن کیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی دلہن کے لیے شادی والی رات کو یہی کھانا تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر کی نظروں میں حقیر نہیں ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس 1 ہفتہ ٹھہر جاؤں، اور پھر اس کے بعد مجھے ہر بیوی کے پاس 1 ہفتہ ٹھہرنا ہوگا، اور اگر تم چاہو تو 3 دن میں تمہارے پاس ٹھہروں اور اس کے بعد پھر باریاں مقرر کر دوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ 3 دن ہی بہتر ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشقت میں ڈالیں، اس لیے انہوں نے 3 دن پر حامی بھری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتفاق کیا۔ اس طرح ام سلمہ کا نکاح ہوا، اور پھر نکاح کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا تو مجھے بہت صدمہ ہوا، کیونکہ میں نے ان کی خوبصورتی کے واقعات سنے ہوئے تھے، اور مجھے اس بارے میں تردد بھی تھا، فکر بھی تھا۔ پھر میں نے بہانے سے ام سلمہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر میرے جو اندیشے تھے وہ اور مضبوط ہو گئے کہ واقعی جیسا سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر وہ
خوبصورت تھیں۔ حضرت حفصہ کے پاس آئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ تم خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہی ہو، بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں اور پھر حفصہ نے بھی وہی کام کیا جو کہ حضرت عائشہ نے کیا تھا، یعنی کسی بہانے سے ام سلمہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ واقعی جو کچھ تم نے بیان کیا یا ہم نے سنا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بحیثیت بیوی کے ام سلمہ داخل ہو گئیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھایا۔ ان کے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی ضرورتوں کا خیال، جتنا بھی آپ کے سے ہو سکتا تھا آپ نے کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ کو دیکھنے کے بعد کسی اور سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں غیور تھی، اس لیے میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کوئی مجھ سے بڑھ کر حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ام سلمہ سے فرمایا کہ میں نے نجاشی کو چند تحفے بھیجے ہیں جس میں کپڑے ہیں اور خوشبو ہے۔ یہ تحفے لے کے جو شخص گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس وقت نجاشی موجود نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ تمام تحفے تمہارے، یعنی بحیثیت مہر یا تحائف، نکاح کے بعد آپ نے انہیں کچھ نہیں دیا تھا، لیکن یہ وعدہ ام سلمہ سے کیا۔ اور پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب نجاشی کے پاس پہنچا ہے تو وہ وفات پا چکے تھے، اور وہ تمام تحائف لے کر واپس آ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدیات میں سے ایک ایک اوقیہ مشک اپنی تمام بیویوں کو دی اور باقی ام سلمہ کے حوالے کری، اور وعدے کے مطابق تمام جوڑے بھی دے دیے۔ جیسے کہ ام سلمہ نے نکاح سے پہلے کہا تھا کہ میں بہت غیور ہوں اور سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکوں گی، تو حقیقتاً ایسے واقعات زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے رہے۔ آپ کی ازواج ایک دوسرے کے بارے میں اگر کبھی کوئی نازیبا کلمہ کہہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات پر ٹوکتے، اور کبھی تو سزا کے طور پہ کئی دنوں تک ان کے پاس نہ جاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ام سلمہ کے ساتھ ہوا کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی حضرت صفیہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، اور ایک پڑاؤ پر جب اترے ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کا ہودج سمجھ کر حضرت صفیہ کے ہودج کی طرف چلے گئے اور ان سے باتیں شروع کر دیں۔ پھر آپ کو جب علم ہوا کہ یہ تو صفیہ ہیں تو آپ واپس ام سلمہ کے پاس آئے۔ یہ ام سلمہ کی باری کا دن تھا، اس لیے ان کو بہت ناگوار گزرا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری باری پر آپ اس یہودی کی بیٹی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہہ تو دی، لیکن اس کے بعد پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس غلطی پر پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس بات پر میری غیرت نے مجھے ابھارا تھا۔ اور یہ بات وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھی۔ یہ قدرتاً جو بھی خیال انسان کے ذہن میں آئے اور اس کے بعد پھر وہ اس پر نادم بھی ہو جائے، اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے تو یاد رکھیے اپنی غلطی پر نادم ہونا یہ ایک مومن کی صفت ہے، لیکن اپنی غلطی پر قائم رہنا یہ غیروں کی صفت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ کے اقارب، ان کی اولاد جن کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، سب سے پہلے ان کے بیٹے ہیں عمر بن ابو سلمہ، جو 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ دوسرے بیٹے ہیں سلمہ بن ابو سلمہ، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت امیر حمزہ کا نکاح کر دیا تھا۔ انہوں نے عبد الملک کے عہد میں وفات پائی، اور عمر سے کچھ صحابیوں نے احادیث روایت کی ہیں، لیکن سلمہ سے کوئی ایسی روایت نہیں۔ نمبر 3 زینب بنت ابو سلمہ، ان کا نکاح ام سلمہ کے بھانجے عبداللہ بن زمعہ سے ہوا تھا، اور اپنے زمانے کی سب سے بڑی فقیہہ تھیں۔ ان کی ولادت حبشے میں ہوئی، جب ان کے والدین ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے کہ میں چلتی ہوئی آپ کے قریب پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پانی کے چھینٹے میرے چہرے پر پھینکے، جس کی یہ برکت ہوئی کہ ان کے چہرے کی رونق اور تازگی زندگی بھر شباب کی طرح قائم رہی۔ یوم الحرہ میں ان کے دونوں بیٹے مارے گئے۔ یوم الحرہ یہ یزید کا حملہ تھا مدینہ پر، اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو اس میں ان کے دونوں بیٹے مارے گئے، دونوں کی لاشیں سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان دونوں کا مرنا میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔
ایک کی مصیبت دوسرے کی مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ پہلا تو گھر میں رہا، اس نے اپنا ہاتھ روک کے رکھا اور مارا گیا، تو یہ مظلوم اس کی موت تھی، اور مجھے امید ہے کہ اسے جنت ملے گی۔ دوسرے لڑکے نے ہاتھ نکالا اور مارا گیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور یہی وہ بات ہے جسے میں مصیبت عظمیٰ سمجھتی ہوں۔ یعنی اس نے فتنے میں حصہ لیا، اب کس کی طرف سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ چوتھی اولاد ہیں ام کلثوم بنت ام سلمہ۔ نمبر 5 درہ بنت ام سلمہ۔ ان کا ذکر صحیح بخاری میں ہے کہ ام حبیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ درہ سے نکاح کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ میری ربیبہ بھی نہ ہوتی تو وہ میرے بھائی یعنی رضائی بھائی کی بیٹی ہے، اس لیے وہ میرے لیے حلال نہیں تھی۔ اقارب میں زہیر، عامر، عبداللہ، مہاجر، یہ ام المومنین کے بھائی ہیں، اور تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد عرض کروں گی۔ ہمارے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ام المومنین ام سلمہ کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی، اور ذکر ہو رہا تھا ان کے بھائی اور بھانجے اور بھتیجے کا، کہ وقفے کا وقت ہو گیا تھا۔ تو زہیر، عامر، عبداللہ، مہاجر، یہ تو ان کے بھائی ہیں۔ عبداللہ اور معبد ان کے بھتیجے ہیں، اور عبداللہ بن زماعہ ان کے بھانجے۔ عبداللہ کی ماں عاتقہ، یعنی بھتیجے جو تھے، ان کی والدہ عاتقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ شروع میں عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عداوت رکھتے تھے، لیکن فتح مکہ سے پہلے مدینہ کو روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ راستے میں آپ چونکہ مکے کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ فتح مکہ، حنین اور غزوہ طائف میں شامل رہے، اور طائف میں ہی تیر کھا کر ان کی شہادت بھی ہوئی۔ عامر مؤلفۃ القلوب میں سے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ مہاجر، یہ حضرت ام سلمہ کے سوتیلے بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حارث بن عبد کلال حمیری شاہ یمن کے پاس بطور سفارت بھیجا تھا، اور پھر صدقات جمع کرنے کے کام پر لگایا۔ حضرت ابو بکر نے ان کو یمن کی حکومت پر بھیجا،
اور حضرموت کا قلعہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ ام المومنین ام سلمہ کا انتقال مدینہ منورہ میں 59 ہجری میں ہوا اور اس وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ بقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان کا جنازے کی نماز پڑھائی۔ بیٹے عمر، سلمہ اور بھتیجے عبداللہ اور بھانجے عبداللہ نے انہیں قبر میں اتارا۔ ام المومنین سے بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں جن کی کل تعداد 378 بنتی ہے، جو کہ متفق علیہ میں 13، صرف صحیح بخاری میں 3، صرف صحیح مسلم میں 13 اور اسی طرح دوسری حدیث کی کتابوں میں 349 ان کی تعداد ہے، یعنی کل ملا کے 378 احادیث ام سلمہ سے روایت کی گئی ہیں۔ خالد بن ولید اور ام سلمہ کا دادا ایک ہے، یعنی مغیرہ۔ اس طرح انہیں بہت سے صحابیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ، ان سب سے رشتوں کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا۔ یہ تو تھیں ام سلمہ۔ اب میں آتی ہوں کالز کی طرف، کیونکہ یہ وقت اب کال لینے کا ہے، اور جب تک کال آتی ہیں اس وقت تک جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈپریشن کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا شروع کی تھیں۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوری دنیا میں اس مرض کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، اور قرآنی روح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی مومن کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ شاید مسلمان جو ہیں وہ مسلمان، وہ مومن نہیں رہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا، اور ان کے اندر ایمان کی کمزوری کی بنا پر یہ مرض جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ 10 سالہ بچیاں وہ اس مرض کا شکار ہیں۔ اس کی کئی وجوہات کا ذکر میں نے کیا تھا، اور اس کے علاج کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں نے کہی تھی وہ یہی کہ انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرے۔ کیسا توکل؟ کہ شیخ سعدی کا واقعہ ہے، سفر میں تھے، سخت سردی، کوئی ٹھکانہ نہیں، تو اس وقت وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد مسجد کے امام نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی تعویذ لکھ دیجئے جو میرے کام آئے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے
کاغذ کے اوپر لکھا کہ اے اللہ، سردی اور اندھیرے میں سفر ممکن نہیں، مجھے گزارنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے، اور اس شخص کا معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ تعویذ بنا کے کاغذ کو موڑ کے انہوں نے امام کو دے دیا۔ اس نے خوشی میں انہیں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت بھی دے دی اور ان کی کچھ خدمت بھی کری۔ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن امام کو خیال آیا کہ میں اس تعویذ کو کھول کے دیکھوں اور پھر اس میں جو کچھ لکھا ہے اسی سے میں مزید تعویذ لکھ کر پیسے کما سکتا ہوں۔ اس نے جب وہ کاغذ کھولا تو اس کی تحریر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ یہ تھا شیخ سعدی کا توکل، کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ ڈپریشن جو ہے یہ مایوسی، اور مایوسی یہی آپ کو ڈپریشن کی حد تک لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز بانٹی ہوئی ہے، کسی کو کسی طرح نوازا ہے، کسی کو کسی طرح نوازا ہے، اور اگر انسان اپنی حالت پر شاکر رہے اور خوشی سے زندگی گزارے، بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو خوش نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات میں انشاءاللہ تعالی پھر عرض کروں گی۔ ایک آدھ کال منتظر ہیں، پہلے وہ لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے باجی آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ ماشاء اللہ، پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا جملہ مکمل کر لوں۔ جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ خوش نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے بہت زیادہ ناشکرے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ تو میں نے اپنی اللہ اور رسول کے علاوہ وہ بندوں کے بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ جی، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ تو جی بندوں کا بھی نہیں کرتا نا۔ وہ جب اللہ کا نہیں کرے گا تو بندوں کا کیا کرنا ہے؟ بالکل۔ اور یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا، ایسے لوگوں کو سب کچھ ہے لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ جی ناشکرے ہیں بہت۔ جی بہرحال سکون نہ ہونے کی وجہ ناشکری بھی ہے اور حوث بھی۔ جی فرمایا۔ ہاں، دوسروں کی طرف دیکھنا، اپنے سے اونچے کی طرف دیکھنا۔ اسی لیے ہمیشہ شکر گزاری کے لیے اور سکون قلب کے لیے آپ اپنے سے نیچوں کو دیکھیں۔ آپ چلتے ہوئے کسی کے بہت قیمتی جوتے کی طرف نظر نہ رکھیں، بلکہ ان لوگوں پر نظر رکھیں جو کسی معذوری سے چل رہے ہیں، نابینا ہیں، سفید لاٹھی آپ کو بتا دے گی، لنگڑا کے چل رہے ہیں، ان کی ہڈیوں کی تکلیف یا نقص آپ کو بتا دے گا، ان پر نظر رکھیں تو آپ یقیناً بہت پرسکون رہیں گے۔ صحیح بات، درست فرمایا۔ جی جی
باجی میرا سوال یہ ہے، ایک جی مطلب اسلامی بہن ہے، ان کی تقریباً عمر 61 ایئرز ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے آپ نے لاسٹ پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو مسوڑوں کی جو سینسیٹیوٹی ہے دانتوں کی، تو اس کے لیے جنجر آئل مطلب لگانا چاہیے، تو پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ وہ کتنے عرصے لگانا چاہیے، اور دوسرا وہ جو اسلامی بہن ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے مسوڑے دانتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی یہ جو جنجر آئل افیکٹو ہوگا یا کوئی اور اگر آپ جی بتانا چاہیں تو بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. باجی ایکچولی میرے ہے نا رائٹ شولڈر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، اور بس مجھے کمزوری آنے لگتی ہے، پیر وغیرہ کانپنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے سوری آپ کی آواز بہت صاف نہیں ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 56 ایئر، اور میرے شولڈر میں شدید تکلیف ہے رائٹ ہینڈ کے، اور مجھے بالکل کمزوری محسوس ہوتی ہے. درد بہت ہوتا ہے مجھے میرا کیلسٹرول بھی ہائی ہے، پھر مجھے شوگر نہیں ہے، باؤنڈری لائن پہ ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. جی خالہ جی میرے 2 سوال ہیں. جی ایک میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ ہیں، تقریباً 75 عمر ہے ان کی، تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ بہت کانپتے ہیں. پہلے تھوڑے تھے، اب زیادہ ہونے لگے ہیں. دوائی وغیرہ لیتے ہیں پاکستان سے، لیکن کچھ اتنا آرام نہیں آیا، کمزور ہیں کافی. تو اگر آپ کوئی دیسی ٹوٹکا پلیز بتائیں. جی. اور دوسرا میرا نواسا ہے، اس کو بخار جب بھی ہوتا ہے تو وہ اتنا کانپتا ہے کہ وہ جب چلنے لگے تو چل ہی نہیں سکتا، اور اتنا نواسے کی عمر کیا ہے؟ بہت ہو جائے. جی نواسے کی عمر کیا ہے؟ عمر 6 سال، نہ 3 سال. 3 سال. جی. اور ٹھنڈا اتنا ہوتا ہے خالہ جی کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں برف کی طرح، اور کافی دیر تک کانپتا ہے، پھر اس کو بخار چڑھتا ہے. ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، وہ ہم بھی دیتے ہیں، پیراسیٹامول، کالپول وغیرہ سارا کچھ، لیکن جب بھی بخار چڑھتا ہے اس کو تو ایسے شدید بخار چڑھتا ہے، کانپ کے کانپتا ہے. چلیے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. جی میں نے نا ایک پوچھنا تھا، میں نے سوال. بات یہ کہ مجھے نا بہت سال ہو گئے ہیں، جیسے کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں، مجھے نا نظرہ نہیں لگتا، اور اگر مجھے لگنا ہو نا جیسے کہ 1 یا 2 سال، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نزلہ لگے گا، اور 2-3 دن تک نا مجھے پھر ٹیمپریچر بھی رہتا ہے، اور پھر میرا نزلہ نکلتا نہیں ہے اگر لگ جائے تو. مطلب نزلہ لگنے کی اور نزلہ اگر لگ جائے تو اس کو کیسے نکالنا ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی میں مسز حسن بول رہی ہوں. جی کیا حال ہے جی آپ کا؟ الحمدللہ، آپ سنائیے. جی بس شکر ہے اللہ کا. میں نے آپ سے 2 چیزیں پوچھنی تھی، اگر آپ اجازت دیں. جی جی. ہیلو جی. تو ایک تو میرے پاؤں جو ہے نا ان میں بہت بیچ والا جو حصہ ہے نا وہ ماس ابھر کے باہر آ گیا ہوا ہے، تو ڈاکٹری کو دکھایا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اچھا ایک بات کہ یہ آپ کا دایاں پاؤں ہے یا بایاں؟ دونوں پیر. دونوں پاؤں. اچھا. ہاں تو اسکن جو ہے وہ اوپر کی اتری ہے یا نیچے کی؟ نہیں، وہ نیچے کی سینٹر میں جو جگہ نہیں ہوتی وہاں پہ. ہاں جی وہاں پہ ابھر آئی ہے، بہت پین ہوتی ہے،
میں نے ایکوپنکچر کروایا ہے 4 دفعہ، لیکن اس سے کافی آرام آ گیا تھا، لیکن پھر سے ہو جاتا ہے، اور رات کو بہت تکلیف ہوتی ہے. نمک والے پانی میں رکھتی ہوں پاؤں کو، اور پھر کیسٹر آئل کی مساج کرتی ہوں جیسے کہ آپ نے بتایا تھا، اور کافی ریڈ ہو جاتے ہیں نیچے سے. سمجھ نہیں آتی کیا کروں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. ہیلو، السلام علیکم. اوکے جی. یہ آج کا پہلا سوال جو ہے وہ مسوڑوں کے حوالے سے ہے، اور ایک سوال جو تھا نا وہ پچھلے پروگرام کا رہ گیا تھا ہاضمے کے حوالے سے. ہاضمے کے لیے میں بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، لیکن چلیے ایک اور چھوٹا سا ٹوٹکا بتا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ لال مرچ کا بیج اگر آپ کے معدے میں ہو تو پھر آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے. تو اس کے لیے میں پچھلے ہفتے ترکی گئی ہوئی تھی. وہاں پر بھی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ پیٹ کے درد کا علاج سرخ مرچ سے کرتے ہیں، کہ سرخ مرچ سے کھلاتے ہیں جس کو کہ پیٹ میں درد ہو. اور وہاں پر پھر مجھے یہی بات یاد آئی کہ یہ جو بیج ہے سرخ مرچ کا، یہ معدے کے لیے مفید ہے. تو آپ اس کے لیے معمولی سا ٹوٹکا ہے، جن کو بھی ہاضمے کی تکلیف رہتی ہے، ہاضمہ صحیح نہیں رہتا، ان کے لیے یہی ہے کہ آپ سوکھی ہوئی لال مرچ کو کوٹیں، جو لمبی مرچ ہوتی ہے، اور کوٹنے کے بعد، کوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا بیج ثابت رہے، اور پھر املی کے پانی میں اسے شامل کر کے نمک ڈال کے وہ آپ استعمال کریں کھانے کے دوران. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاضمے پہ بہت فرق پڑے گا. جنہیں ڈکار آتے ہیں بہت زیادہ، یا اپھارا سا محسوس ہوتا ہے، سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہترین ٹوٹکا ہے، اسے آزما کے دیکھیے گا. اگلا سوال جو آج کا ہے پہلا، وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا مسوڑوں کے لیے جنجر آئل. جنجر آئل یہ آپ کو ہالینڈ اینڈ بیرٹ سے ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ بہت تیز ہوتا ہے. آپ اسے صرف 1 قطرہ انگلی پہ ڈال کے اور پھر اپنے مسوڑوں پہ اوپر نیچے اندر باہر لگائیں. جہاں تک مسوڑوں کا دانتوں کو چھوڑنے کا تعلق ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سخت غذائیں بالکل نہیں کھاتے. مکئی، گنا چوسنا، گنڈیری چبانا، اسی طرح ایسی سخت چیزیں کھانا، گاجر کچی، یہ دانتوں کے لیے بہت مفید ہیں. بھنے ہوئے چنے، یہ بھی جب آپ چباتی ہیں تو اس سے آپ کے دانت اور مسوڑوں کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اس لیے شام کو چائے کے ساتھ 1 مٹھی، بہت بھر کے نہیں، بس بند مٹھی کے برابر جتنے چنے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ آپ کھائیں. اور یہ چنے آپ چھلکوں سمیت، چھلکے اتار کے نہیں بلکہ چھلکوں سمیت کھائیں گے. دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ کھانے کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ ان میں بہت فائدہ ہوگا. ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں. اس وقت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक्चुअली मेरी एज 42 है जी। और मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे अर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गया है टांग पे। हेलो। जी जी सुन रही हूँ। हाँ जी, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे मुझे तकलीफ होती है चलने में। मैंने इंजेक्शन भी उन्होंने मुझे लगाया पैथाडोन का, पर स्टिल मुझे आराम नहीं आ रहा है। मेरी टांग बेंड नहीं होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। ठीक है। जी, अगला सवाल है, कंधे में तकलीफ़ और कमज़ोरी भी महसूस होती है। देखिए, अगर सीधे हाथ के कंधे में तकलीफ़ है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने हाथ को जब इस्तेमाल करती हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर बोझ डालती हैं, जैसे कि सफाई है या इसी तरह हंडिया भूनना है तो उसमें बहुत ज़ोर लगाना। इन कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है, और इसका बेहतरीन इलाज तो यही है कि आप जैतून का तेल की मालिश करें और नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करके उसके बाद फिर आप गर्म पानी के नीचे यानी शावर के नीचे खड़े होके अपने हाथ को क्लॉकवाइज सीधा करके, बिल्कुल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 दफ़ा घुमाएं। ये आप बाकायदगी से करें। उसके अलावा भी आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें खाने में कि जिससे आपके मसल्स जो हैं वो मज़बूत हों। और मसल्स की मज़बूती के लिए अभी कल ही एक बच्ची ने कॉल की थी और वो पूछ रही थी कि उसको यही तकलीफ़ है कि उसके मसल जो हैं वो बहुत वीक मालूम होते हैं। अब मसला ये है कि आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाएं उन पर बाकायदगी से अमल करें। कॉड लिवर ऑयल अक्टूबर के महीने से शुरू कर दें पीना, अप्रैल तक पिएं। इसी तरह आप नट्स खाएं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो आपको देगा आपके मसल में वो है पीनट, यानी मूंगफली जो शेल के साथ होती है, छिलके के साथ होती है, उसे छील के और जो अंदर का छिलका है उसे कभी भी मत उतारें, उसके साथ खाएं। 2 चीज़ें ये हो गई। इसी तरह हड्डियों का सूप, हम मुर्गी का सूप बनाते हैं लेकिन उसमें इतनी ग़िज़ाइयत, इतना फ़ायदा नहीं होता जितना हड्डियों के सूप में होता है। जब आप गोश्त लें तो उस वक्त उनसे कहें कि आपको जो सूप की हड्डियां हैं वो दे दें, और वो उन्होंने तो फेंकनी होती हैं, आपके काम आ जाएंगे। उनसे बेहतरीन सूप बनता है। उसमें आप सिर्फ प्याज, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और नमक डालें और फिर पकाएं कई घंटे तक हल्की आग पे ढकना ढक के। ये सूप आजकल के मौसम में आपके लिए और बच्चों के लिए, अभी एक खातून ने ज़िक्र किया है कि उनका नवासा 3 साल का, उसको बार बार जाड़ा लग के बुखार होता है, तो उसकी वजह यही है। उसके सीने की जो तकलीफ़ें हैं, बलगम है, खांसी है, उसके लिए भी ये सूप बहुत अच्छा है। अगर आप हफ्ते में 2 मरतबा ये सूप बनाएं, और ज़ाहिर है कि जब एक दिन सूप बनता है तो 2 दिन हो ही जाता है, तो इस तरह खाने से पहले ये सूप एक प्याला आपके लिए बहुत ही आब हयात का दर्जा रखता है। आज़मा के देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान।
میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. میرا بیٹا تقریباً 44 ایئرس کا ہے, لیکن اس کا نا پیٹ اکثر خراب ہو جاتا ہے. باہر کا کھانا کھائے تو بھی ہو جاتا ہے, گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد فوراً موشن آ جاتا ہے, یا 2-3 دفعہ موشن آ جاتا ہے, اکثر پیٹ خراب رہتا ہے. تو اس کے لیے پلیز آپ مجھے ٹوٹکا بتائیے کہ میں کیا کروں. مطلب کئی دفعہ جیسے ہم فریزر سے کھانا نکال کے کھاتے ہیں تو بھی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, اکثر پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے. تو اس کے لیے جی میں آپ کے سوال کا جواب تفصیل سے دے دوں گی, لیکن ایک بات میں بھول نہ جاؤں اس لیے ابھی عرض کر دوں کہ فریزر سے کھانا نکال کر آپ اگر مائکرو ویو میں رکھ کے گرم کرتے ہیں اور کھاتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ بیماریوں کو خود دعوت دے رہے ہیں. فریزر سے کھانا نکال کے آپ اسے رات کو فریج میں رکھیں کہ وہ تھا ہو جائے, اور پھر جب بھی کھانا ہو پتیلی میں ڈال کے ہلکی آگ پر اسے گرم کریں. یہ بہت ضروری ہے. فریزر سے نکال کے اور سیدھا آپ نے مائکرو ویو میں رکھا, یہ بہت نقصان دہ ہے, اور اس سے صرف پیٹ کی خرابی نہیں, بہت سی اور مہلک بیماریاں بھی پیٹ کی پیدا ہو سکتی ہیں. بس یہ بات خیال رکھیے گا. میں انشاءاللہ نسخے آپ کو 1-2 بتا دوں گی. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہن, میری آپ سے ہمیں تقریباً 2 مہینے سے بھی پہلے بات ہوئی تھی, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ اس سے بعد میں بات کریں گی پروگرام کے بعد. اس کے بعد میں نے آپ کو ٹرائی کیا تو کوئی جواب مجھے نہیں ملا. پھر میں بہت بیمار بھی ہو گئی, ہاسپٹلائز بھی رہی. تو آج الحمدللہ مجھے چانس ملا آپ کو دیکھنے کا. تو کیا یہ پاسبل ہے پلیز کہ میں آپ سے بعد میں بات کر سکوں؟ جی آپ ہولڈ کیجئے, میں آپ سے بات کر لوں گی انشاءاللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بیٹا جی آنٹی, مجھے اپنے بیٹے کے لیے سوال کرنا تھا. اس کی عمر 12-13 سال ہے. تو اس کے ہونٹوں کے نچلے ہونٹوں کے نیچے تو اس کا ایک سفید سا چھالا بن گیا. 3-4 مہینے ہو گئے. تو یہ ڈینٹسٹ کو میں نے دکھایا تھا, تو انہوں نے اب اسپیشلسٹ کو ریفر کیا ہے, تو وہ جا نہیں رہا نا. اچھا منہ کے اندر بنا ہے, منہ کے اندر ہے؟ جی ہاں, منہ کے اندر نچلے ہونٹ کے بالکل آخر میں سفید چھالا ہے. پہلے تو چھوٹا سا تھا تو دھیان نہیں دیا اتنا, لیکن جب ڈینٹسٹ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ بڑا ہو رہا ہے, آپ فوراً اسپیشلسٹ کو دکھائیں. تو اس کے پاس ویٹنگ لسٹ تھی, تو ابھی جانا ہوگا 1 ہفتے بعد. لیکن میرے خیال میں وہ کاٹیں گے کیونکہ وہ بڑھ گیا ہے. تو آپ کے خیال میں؟ ہلو جی سن رہی ہوں. جی تو آپ کے خیال میں اسے کٹوا دینا بہتر ہے یا پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں, اگر ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ کٹوا دیں تو ضرور کٹوائیے. اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ پھر کچھ اور شکل اختیار کر لے. تو آپ اسے کٹوا دیں, لیکن بعد میں پھر ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ رات کو سونے سے پہلے ضرور برش کرے اور صبح بھی. اور ان کے علاوہ بھی جب بھی کوئی چیز کھائے, خاص طور پہ میٹھی چیز, تو کلی کر لیا کرے. اس بات کا خیال رکھیے گا, اور منہ کی صفائی کا بھی. لیکن آپ کو اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو ضرور کٹوا دیں, کیونکہ میرا خیال ہے اس کا حل نہیں ہے جب تک کہ وہ زخم کو نکال نہ دیا جائے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بھجن, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. بھجن 2 ہفتے پہلے میرے آپ سے بات ہوئی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں نا. تو میں 2-3 دفعہ دوبارہ ٹرائی کر رہی تھی آپ کو کال کرنے, لیکن آپ کی کال نہیں ملی نا, پرائیویٹ مطلب میں نے بات کرنی تھی. تو پلیز سوری میں تھی نہیں, ملک میں نہیں تھی, اس وجہ سے سفر میں تھی. چلے آج کال کر لیجیے گا انشاءاللہ. آج کر سکتی بات؟ جی آج کر لیجیے گا. تھینک یو. اور بھجن ایک میں نے سوال اپنی بہن کے بارے میں کرنا ہے. میری بہن ہے وہ پاکستان میں ہے, اس کی نا 57 ایج ہے. اس نے نا پتا نکالا ہوا ہے نا, تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں. تو اس کو کھانا کوئی بھی چیز کھاتی ہے نا, بلکہ بہت
کم کھاتی ہے, چھوٹی سی روٹی بھی کھا لیتی ہے نا, اس کا پیٹ پھول جاتا ہے, وہ کھانا ہضم نہیں ہو جاتا, مطلب کہ بہت اس کو پرابلم ہے. تو باجی پلیز اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ مجھے بہت پیشاب ہو رہی ہے, 3-4 دن ہو گئے بالکل. اب جیسے ابھی میں اگر ٹوائلٹ جا رہی ہوں تو پھر وہ اسی میں مطلب اپنے کپڑے میں پیشاب ہو جاتی ہے. میں ایجڈ ہوں, 76 کی ہوں, تو ایسا تو مجھے کبھی نہیں ہوا, لیکن کیوں ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا, میں کیا کروں. آپ کو پیٹ کی شکایت ہے یا پیشاب کی؟ ہلو, آواز بھی نہیں آ رہی ہے. ہاں, آپ کو پیشاب میں انفیکشن ہے؟ پیشاب میں انفیکشن ہے جی. تو ہاں, تو آپ اگر کیونکہ جو آپ کنڈیشن بتا رہی ہیں, اپنی کیفیت بتا رہی ہیں جی, آپ جو باتیں بتا رہی ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب میں انفیکشن ہے. آپ جو باتیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرے بیٹے کے لیے سوال ہے. میری بیٹی کی ٹانگیں ہیں, ٹانگوں کے اوپر نا وہ اس سے پہلے ایک زخم ہوا تھا تو وہ کالے کالے سارے دھبے پڑ گئے, خارش ہوتی ہے بہت, کالے کالے اس سے دھبے پڑ گئے, اور یہ اس کو 1 سال سے ہو رہا ہے. وہ جہاں کے بھی جسم پہ خارش کرتا ہے وہ کالے کالے دھبے پڑ گئے, اور جب کبھی اگر خارش کرے تو اس میں تو خون بھی نکلتا ہے, اور اسے یہ تکلیف بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں لیکن صرف وہ ٹیوب دے دیتے ہیں, چلو لگا لو بس ٹیمپریری ہے, لیکن آپ مجھے کوئی اس کے لیے علاج بتائیں پلیز. اور ایک مسئلہ ہے کہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے, اسے قبض کی بہت زیادہ شکایت ہے. وہ کھاتا ہے لیکن اسے قبض 3 دن, ہفتہ 2 ہفتے آتی نہیں ہے. ہلو. جی جی جی, اور سن رہی ہوں. اس کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے, یعنی کہ نا پیٹ بڑا ہوا ہے. عمر کیا ہے؟ 28 سال. ابھی شادی نہیں ہوئی. ہاں, لیکن اس کی ٹانگوں پیٹ کم کریں گے تو شادی ہوگی نا انشاءاللہ. انشاءاللہ, لیکن اگر آپ کوئی بتائیں گے پلیز, اور اس کی ٹانگوں کے لیے بتا دیں کہ اس کی ٹانگوں پہ بہت زیادہ کالے 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 ڈبے. میں اسے کہتی ہوتی ہوں تمہاری بیوی وہ تمہیں رات کو ہی کہے گی گیٹ آؤٹ, کیونکہ تمہاری یہ ٹانگوں پہ جو دگے ہیں. کہتا میں نے خود تو نہیں ڈالے نا, مجھے کیا کروں اب. چلیے میں آپ کے بیٹے کے بارے میں بتا دوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. اگلا سوال خاتون کا تھا والدہ کے بارے میں کہ 70 سالہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. دیکھیے اس عمر میں بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے, اللہ نہ کرے پارکنسن کا آغاز ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے, یا پھر اس عمر میں اگر کوئی بہت زیادہ پریشانی ہو, کوئی ذہن پہ بوجھ ہو, تو اس لیے اس عمر کے جو بزرگ ہیں ان کو, میرے جیسے, انہیں بچوں کو چاہیے یا ارد گرد کا جو ماحول ہے کہ وہ انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دیں. سب سے پہلا علاج تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتی ہیں, اور اس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے پچھلے سوال میں, وہ غذا ان کو باقاعدگی سے دیں, ہاتھوں کی مالش کریں. ویسے باقاعدہ مالش تیل سے 1 دفعہ دن میں کر لیں, 2 دفعہ صبح شام, لیکن اگر ان کو کہیں کہ جب بھی آپ بیٹھیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی مالش خود کرتے رہیں, اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی, اس سے بھی بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ انہیں. دوسرا سوال جو خاتون نے کیا تھا بچے کے بارے میں کہ اسے وہ بخار ہوتا ہے, ایک تو میں نے علاج بتایا کہ ہڈیوں کا شوربہ, اور دوسرا یہ کہ کاڈ لیور آئل باقاعدگی سے بچے کو, کاڈ لیور آئل بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اکتوبر سے لے کے اپریل تک باقاعدگی سے دیں. یہ
بہت مفید ہے، اور اس سے بچوں کی جو یہ بخار کی یا نزلے کی کیفیت ہے یہ دور ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال خاتون کا تھا کہ انہیں نزلہ بار بار تو نہیں ہوتا، لیکن جب ہو تو پھر بہت مشکل سے جاتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو نزلہ ہو رہا ہے تو آپ فوراً 9 کالی مرچیں لیں ثابت، انہیں منہ میں ڈالیں اور دانتوں سے چبائیں، اوپر سے چائے گرم گرم یا کوئی بھی، جیسے دودھ ہے آپ اوولٹین ڈال کے دودھ لے لیں، یہ آپ پئیں۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو، آپ کو چھینک آئی ہے، آپ کے گلے میں خارش ہو رہی ہے، آپ کی ناک میں خارش ہو رہی ہے، آپ فوراً یہ نسخہ استعمال کریں، اور یہ دن میں 3 مرتبہ لیں۔ 9 کالی مرچیں دن میں 3 مرتبہ۔ آپ جیسے میں نے کہا چائے کے ساتھ لے لیں یا شہد گرم پانی میں ڈال کے، لیکن شہد سے زیادہ چائے مفید رہے گی، کیونکہ شہد کو جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ شہد ویسے لے سکتے ہیں، وہ بہترین ہے، لیکن جب آپ اسے کسی مائع میں ڈالتے ہیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ شہد ویسے ہی پئیں، پانی میں ڈال کے نہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرے وہی کہ سردیوں میں آپ کاڈ لیور آئل استعمال کیا کریں، نزلہ ہو نہ ہو۔ تیسری چیز ہڈیوں کا شوربہ، وہ بھی آپ کو گرمانے کے لیے، جسم میں طاقت کے لیے بہت مفید رہے گا۔ بس یہ چیزیں ہیں جو آپ استعمال کریں۔ اگلا سوال بہن کا ہے کہ پیروں کا تلوا جو ہے وہ ابھر گیا ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے جوتے جو ہیں وہ کسی بھی کلینک سے، جو پاؤں کی کلینک ہے وہاں پر جا کر وہ اسپیشل جوتا ہوتا ہے، یا جوتے کے اندر ایک تلا جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ یا پھر آپ خود بھی یہ کر سکتی ہیں کہ ایک کپڑے کا چھوٹا سا تکیہ بنائیں، جیسے گڑیوں کے لیے بنایا جاتا ہے، چھوٹا سا تکیہ بنا کے اور اسے اپنے تلوے پہ رکھ کے اوپر سے کپڑے سے باندھ لیں۔ اس سے آپ کو جب آپ چلیں گی تو آپ کو تکیہ بہت اونچا نہیں ہوگا، بہت پتلا سا ہوگا، تو آپ کو آرام ملے گا۔ اس تکیے کے اندر اگر آپ کو یوکلپٹس کے پتے مل جائیں تو وہ رکھیے، نہیں تو پھر یوکلپٹس آئل جو ہے اس کا ایک قطرہ اپنے تلووں میں لگا کے اور پھر یہ تکیہ رکھ کے آپ کپڑا باندھ لیں، اور یہ دن بھر آپ پہنے رہیں، رات کو بھی پہنے رہیں، تو اس سے کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے کہ عمر تو تھوڑی ہے، 42 سال، آرتھرائٹس کی تکلیف ہو گئی ہے۔ دیکھیں، آپ وٹامن ڈی باقاعدگی سے لیں، اورنج 2 اورنج روزانہ کھائیں۔ اسی طرح آپ باقی چیزیں جو میں نے ابھی سردی کے عوارض کے لیے بتائی ہیں وہ بھی باقاعدگی سے لیں، لیکن وٹامن ڈی اور وہ 2 پورے اورنج روزانہ، چاہے جوس نکال کے ہاتھ سے وہ پئیں یا بہتر یہ ہے ویسے ہی جوسیں، یہ لازم کر لیں اپنے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو پاؤں کی ایکسرسائز، جب بھی بیٹھیں تو اپنے پاؤں کو آگے پیچھے آہستہ آہستہ ہلاتی رہیں۔ آپ کے گھٹنے کے نیچے تیل لگائیں کاسٹر آئل ہاتھ میں، اور وہ مالش کریں نیچے سے اوپر کی طرف۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کا باقاعدہ خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف بڑھے گی نہیں بلکہ انشاءاللہ کمی ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی معذرت خواہ ہوں ان لوگ بہنوں سے جن کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکی، بشرطِ زندگی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही